ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن ابى قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى رواه البخاری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا۔ قیل ومن ابا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس شخص نے میں محمد کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو عزیز سامعین، آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر شخص کامیاب اور کامران ہونا چاہتا ہے۔ کوئی دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور کوئی آخرت کے لیے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ جو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے انتھک محنت، کوشش، کاوش اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو اخروی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ اپنی اخروی زندگی کے لیے انتھک محنت، کوشش، کاوش اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اور حقیقت کے اندر آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی حقیقی ہے، اسی لیے آخرت کی کامیابی بھی حقیقی ہے۔ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، اس لیے آخرت کی کامیابی بھی حقیقی کامیابی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دنیاوی زندگی، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اور اس دنیا کی کامیابی بھی عارضی کامیابی ہے۔ تو آخرت کی کامیابی در حقیقت اصل کامیابی ہے۔ اس لیے ایک سمجھدار اور ایک عقل مند اور دانا شخص جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے، اور وہ آخرت کی تیاری، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح پانا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہاری اخروی منازل بھی آسان ہو جائیں گی۔ کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے۔
اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ تو تھا نا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اب اطاعت کرنے کا، فرما برداری کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اطاعت اور فرما برداری کرنے کا انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس عمل سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ آپ کہیں گے کہ اس کے اندر تو صرف اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کا ذکر آیا ہے، اللہ کی اطاعت بھی تو ضروری ہے، کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری در حقیقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لیتا ہے، اطاعت کر لیتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہے۔ تو اطاعت کرنے کا انتہائی آسان اور بہترین اصول یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو عطا کریں وہ لے لو، اور جس عمل سے اللہ کے نبی منع فرما دیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، ہٹ جاؤ، اس عمل کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ یہ انتہائی آسان طریقہ کار اور اصول ہے اسلام پر، شریعت پر عمل کرنے کا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا۔ تو اسی کے پیش نظر میں آپ کے سامنے چند ایک ایسے اعمال بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن اعمال کے کرنے سے اللہ کے پیغمبر نے منع فرما دیا ہے، اور صرف روکا اور منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے وہ اعمال کے مرتکب شخص کو لعنتی قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرمائے جو یہ عمل کرتا ہے۔ تو میں چند ایک ایسے اعمال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے کرنے پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے۔ تو وہ پہلا عمل ہے نوحہ کرنا، یعنی اپنے چہرے کو پیٹنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، یا جاہلیت کے بول بولنا، اس کو نوحہ کرنا کہتے ہیں، اور یہ عمل کرنے پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الخامشۃ وجہها والشاقۃ جیبها والداعیۃ بالویل الثبور۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے چہرے کو پیٹنے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے، اور اپنے گریبان کو چاک کرنے والی عورت پر بھی اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے، اور جہلیت کے بول بولنے والی عورت پر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ یعنی کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی مشکل اور آزمائش کی وجہ سے اگر کوئی عورت اپنا چہرہ پیٹتی ہے، یا اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے، یا جہلیت کے بول بولتی ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی کے متعلق بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو شخص اپنے رخساروں کو پیٹے، یا اپنے گریبان کو چاک کرے، یا وہ جہلیت کے بول بولے، تو لیس منا، اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا لیس منا، یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یعنی نوحہ کرنے والے سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لیس منا، اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔
اور اسی نوحے کے متعلق مسلم کے اندر اور مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری امت 4 جہلیت کے کام نہیں چھوڑے گی. 4 جہلیت کے کام. وہ کون سے کام ہیں؟ پہلا عمل کہ میری امت ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا نہیں چھوڑے گی. دوسرا، میری امت اپنے حسب پر فخر کرنا نہیں چھوڑے گی. تیسرا عمل، میری امت نسب میں لان تان کرنے کو نہیں چھوڑے گی. اور چوتھا اور آخری عمل جو جہلیت کا عمل ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری امت نوحہ کرنا نہیں چھوڑے گی. یہ چاروں کے 4 اعمال، یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ جہلیت کے اعمال ہیں اور یہ میری امت نہیں چھوڑے گی. اور مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے مزید اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو عورت نوحہ کرتی رہی، اپنے گریبان کو چاک کرتی رہی یا اپنا رخسار پیٹتی رہی یا جہلیت کے بول بولتی رہی، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر بغیر توبہ کیے وہ فوت ہو جاتی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر وہ اپنے چہرے کو پیٹتی ہوئی اللہ کے دربار کے اندر کھڑی ہوگی، اور اللہ اس کو ایسا لباس پہنا دے گا کہ جس کو پہننے سے اس کے جسم کے اندر خارش شروع ہو جائے گی، اس کا جسم خارش آلود ہو جائے گا. اتنا برا عمل ہے نوحہ کرنا، اتنا گندا عمل ہے نوحہ کرنا کہ اللہ کے پیغمبر نے سزائیں سنا دی وہ نوحہ کرنے والی عورت پر. کیونکہ عام طور پر یہ بیماری جو ہے اور یہ گناہ عورتوں کے اندر کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ کسی غمی پر یا موت پر وہ نوحہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے پیغمبر نے اس سے منع فرما دیا ہے. اور دوسرا عمل، پہلا عمل کہ جو کرنے سے اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے وہ نوحہ کرنا، اور دوسرا عمل رشوت لینا اور رشوت دینا، اس کے متعلق اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے رشوت لینے والے پر بھی اور جس کو رشوت دی جا رہی ہے، دونوں پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے. ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے اور صحیح ترمذی کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر کے آئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، اللہ کے پیغمبر نے رشوت لینے والے اور جس کو رشوت دی جا رہی ہے دونوں پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے. یعنی جس طرح سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح رشوت کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے، رشوت دینا بھی کبیرہ گناہ ہے. جس طرح چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح رشوت لینا اور رشوت دینا بھی کبیرہ گناہ ہے. جس طرح زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح رشوت لینا اور رشوت دینا بھی کبیرہ گناہ ہے. جس طرح کسی مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح رشوت لینا اور رشوت دینا کبیرہ گناہ ہے. جس طرح کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا جھگڑا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح رشوت لینا اور رشوت دینا بھی کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. یعنی سودی کاروبار کر کے یا رشوت دے لے کر کے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، یا کسی کو دھوکہ دے کر اس کا مال نہ کھاؤ، کسی کو فریب دے کر یا اس کو جھوٹ بول کر اس کا مال مت کھاؤ، یا کسی پر ڈاکہ ڈال کر اس کا مال نہ کھاؤ، یا کسی کی چوری کر کے مال نہ کھاؤ. یہ سب ناجائز اور باطل طریقے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان ناجائز اور باطل طریقوں سے آپس میں ایک دوسرے کا مال کھانے سے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے مسند احمد کے اندر، ابن حبان کے اندر اور مصدرک حاکم کے اندر، حدیث کی تینوں کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی فی الحکم، فیصلے کے اندر رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے. یعنی جج کو، قاضی کو
فیصلہ کرنے والے کو یہ رشوت دے کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے اس شخص پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ یعنی دو عمل میں نے بیان کر دیے ہیں۔ پہلا عمل نوحہ کرنا کہ جس کے کرنے پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے، اور دوسرا عمل رشوت لینا اور رشوت دینا، یہ دو عمل کہ جن کے کرنے پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے۔ اور تیسرا اور آخری عمل کہ جس کے کرنے پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے، وہ ہے لواطت، اغلام بازی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر، مسند احمد کے اندر اور سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عامل عمل قوم لوط، اللہ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے، یعنی اغلام بازی، لواطت کا مرتکب شخص۔ یہ اتنی گھنونی اور اخلاق سے اور انسانیت سے گری حرکت ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ اور اسی قوم لوط کے عمل کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اور جاہلو تم عورتوں کو چھوڑ کر کے اپنی شہوت زنی کو لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ پورا کرتے ہو۔ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، کچھ عقل کرو، کچھ ہوش کے ناخن لو۔ اور جو بستی اور جو قوم یہ عمل کرتی تھی لواطت اور اغلام بازی کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا کیا دی ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر خاص قسم کی بارش برسائی ہے۔ اور وہ خاص قسم کی بارش کیا تھی؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے ان پر نشان زدہ تہ بتہ پتھروں کی بارش برسا دی۔ اور اس سے پچھلے الفاظ ہیں جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اس بستی کو اوندے منہ زمین پر دے مارا۔ اتنا سخت عذاب اللہ نے کسی قوم کو نہیں دیا ہے جتنا سخت عذاب قوم لوط کو ان کے اس گندے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے دیا ہے کہ ان کی بستی کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اوندے منہ زمین پر دے مارا۔ اتنا سخت عذاب دیا اللہ نے۔ اور اسی عمل کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث ترمذی کے اندر اور الترغیب والترہیب کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ قوم لوط کا عمل کر رہا ہے تو فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ یعنی اتنی مذمت آئی ہے اس عمل کرنے کی، اتنا گندا اور اتنا اخلاق سے گری حرکت ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اور اسی عمل کے متعلق الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف ہے تو یہ قوم لوط کے عمل والا خوف ہے کہ کہیں میری امت قوم لوط کے عمل میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے خوف کا اظہار کیا ہے کہ میرے صحابہ مجھے خوف ہے کہ میری امت کہیں قوم لوط کے عمل میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اتنا برا عمل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔